أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا دل میں یہی ہے علم کہ تیرا صحیفہ قرآن کے گرد گھوم کعبہ تیرا یہی ہے معزز صدر اجلاس محترم نائب قاضی صاحب اصلاح ارشاد المدنی مرکز سے آئے ہوئے معزز مہمانان کرام ضلعی عمرہ کرام مبلغین کرام معلمین کرام عمرہ کرام صدر صحابہ اور سامعین حضرات اور پردے کے پیچھے بیٹھی مسکرات حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ احباب نے سماعت فرما چکے ہیں کہ میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم زندہ کتاب ہے، لیکن آغاز کرنے والے شاید بھول گئے جس روشنی میں آج اس تقریر کو رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی برکات اور اس کے شرعی ثمرات۔ سامعین حضرات، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اس کی میں نے آپ احباب کے سامنے 2-3 آیاتیں کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 10 جو پہلے میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یعنی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 اس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے فائدہ کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور آخری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 اس کا ترجمہ اس طرح ہے، تو سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے کے وقت تک مختلف گھڑیوں میں نماز کو عمدگی سے ادا کیا کر اور صبح کے وقت قرآن کے پڑھنے کو بھی لازم سمجھ۔ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا یقیناً اللہ کے حضور میں ایک مقبول عمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے
جب تو دیکھتا کہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. یہ ہے قرآن کریم کی فضیلت، اہمیت اور اہم پیغام، جس کو پہاڑ جیسی شخصیت برداشت نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. خدا نے رحمت للعالمین کو چنا، اس کے دل کو پاک کیا، وہ مطہر کیا، وہ صاف کیا، اس پر قرآن کو نازل کیا. قبل اس کے کہ میں آگے کچھ بیان کروں، قرآن مجید جس وجود پر نازل ہوا، جہاں نازل ہوا، اس کے بارے میں چند باتیں یہاں پر بات کر لوں. سب سے پیارا شہر جو خدا کے نزدیک ہے، جس کو خدا تعالیٰ ام القریٰ بھی کہا ہے، بلد الامین بھی کہا ہے، وہ مقدس شہر جو مکہ معظمہ ہے، اس مقدس شہر میں بیت الحرام ہے، مسجد الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اور اس کے پہلو میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل النور کہتے ہیں، اور اس جبل النور میں ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں، اور اس غار ہرا میں ایک پاک شخص تھا، سب جانتے ہیں، جس کو ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی ہدایت کے لیے اس اہم پیغام کو چنا کہ میں اس کو دوں دنیا والوں کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطالب پر نازل کروں، تو فرشتوں کو چنا. ایسے تو ہزاروں فرشتے ہیں، لیکن جو فرشتوں کے سردار تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو چنا خدا تعالیٰ نے اور بھیجا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کے پہنچتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اقرا، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے سورۃ العلق کی، اقرا تو پڑھ. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حکم ہے اقرا تو پڑھ. ہمارے پیارے معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تو امی ہے. امی کہتے ہیں عربی میں جو لفظ ہے، جو کچا انپڑھ ہے اس کو کہتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو پھر کیسے پڑھے گا؟ کیا جو تصور ہے لوگوں کو کہ کیا کوئی تختی تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سامنے رکھا اور اس کو کہا کہ پڑھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امید سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیسے پڑھیں گے؟ اصل بات یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر اور اس کو سن اور لوگوں کو سنا اور سناتا چلا جا، یہاں تک کہ ساری دنیا جو ہے تجھ سے یہ قرآن کو سن لے اور ساری دنیا جو ہے ہدایت پا لے. یہ اصل مسئلہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب اس کو پڑھا، کیا خوب اس کا حق جو ہے ادا کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل میں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. اب قرآن زندہ کتاب ہے، اس کے بات تو میں نے نہیں کی ہے، میں تلاوت قرآن کریم کی طرف چلا گیا.
جو امام مہدی ہیں، مسیح موعود ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی معنی حفاظت بھی کرنی تھی، اور خلفاء کرام کے ذریعے سے اور مجددین جو ہے آئے ہیں اسلام میں، انہوں نے بھی قرآن کی معنی حفاظت کرتے چلے گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ ایک بار ایک پادری امریکہ کا، اس کا نام ہے جان ٹیری، بہت بڑا پادری تھا، اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا تبدیل اختیار کیا جائے کہ سارے دنیا سے قرآن مجید کو اکٹھا کر کے نعوذ باللہ من ذالک سب کو جلا دیا جائے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، اور اسلام کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں پر دوسرے بڑے مفکر جو ہے وہ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو پادری صاحب، قرآن مجید کو ہم چلا دیں گے؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینے میں قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید ان کے سینوں میں لے کے حفاظ کرا گھوم رہے ہیں، دوسرے دن قرآن کے مجید کو جو لکھ دیں گے اور پھر دنیا میں شائع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، حضرت امیر المومنین، حضرت خاتم الانبیاء، نعرہ تکبیر۔ تو قرآن مجید کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ صرف ایک واحد کتاب ہے جس کے لاکھوں کروڑوں حفاظ قرار ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو والدین اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں، قیامت کے روز ان کے سر پر نور کے جو ہے جس کو کہتے ہیں تاج ہوں گے، نور کے تاج ہوں گے، اور نور ایسے ویسے نور نہیں ہے، سورج کے جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس سے زیادہ ہوں گے نور۔ اب دیکھیں قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 5۔ یعنی تو قرآن کو خوش اعلانی سے، بہت خوبصورت آواز سے پڑھ، یہ حکم ہے۔ پھر دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَتَغَيَّرَ فِي الْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، یعنی جو خوش اعلانی سے، ترنم سے ہمدرد قرآن مجید کو نہیں پڑھتا، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اپنے پیار سے، محبت سے، ترنم سے پڑھنی چاہیے۔ جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام، اہم پیغام دنیا والوں کے لیے بھیجا، اور اس میں کہا کہ تو اس کی تلاوت کرتے چلا جا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سن اور سناتا چلا جا۔ ایک تو حدیث آپ پہلا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلائے اور فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، تو قرآن تلاوت کر، سورۃ النساء کی تلاوت کر۔ تعجب ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور مجھے آپ نے اس وقت بتایا کہ میں تلاوت کروں؟
سناؤ تو قرآن سننا چاہتا ہوں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سورہ نساء. اور جب چند آیات تلاوت کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس کرو. پھر جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں تب آنسو گر رہے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی خشیت سے, محبت سے, قرآن کریم کی محبت سے زاروں قطار ہو رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے لیے محبت, اس کی تلاوت سننے سے ان کے دل پر جو اثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ہوتا ہے, وہ روتے ہیں زاروں قطار ہوتے ہیں. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ان کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عبید کو البینہ سورہ جو ہے نا سناؤں. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پریشان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ کو نظر فرمائے اور خدا تعالیٰ آپ کو میرے نام پکڑ کر کہا ہے کہ میں قرآن کو ہے نا مجھے آپ قرآن سنائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے عبید صرف تیرا نام نہیں تیرا حسب و نسب بھی بیان کیا ہے خدا تعالیٰ نے, اور فرمایا کہ عبید بن کعب جو ان کے حسب تھا, باپ خاندان کا نام تھا. حضرت عبید سر جھکا کر بیٹھ جاتے ہیں اور خوشی کا انتہا نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو قرآن مجید البینہ سورہ البینہ پڑھتے سناتا ہے. سامعین حضرات, خطبہ ثانیہ میں ہم پڑھتے ہیں اذکروا اللہ یذکرکم, یعنی تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث جو ہے کہ مثال اس پر ہو چشمہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا حضرت عبید بن کعب جو ہے وہ حافظ قرآن تھے. قرآن کا سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے تھے اور کاتب قرآن بھی تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور کیسے یاد کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عبید کو بلاؤ اور اس کو اس کا نام لے کر فرمایا کہ سورہ بیان کا سنو. یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کا جو اس کے کلام کو پڑھتے ہیں. پھر قرآن مجید کو کس وقت پڑھا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یعنی تو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے کے وقت تک مختلف گھڑیوں میں نماز کو عمدگی سے ادا کیا کرے. اور صبح کے وقت قرآن کے پڑھنے کو بھی لازم سمجھ. صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا یقیناً اللہ کے حضور میں ایک مقبول عمل ہے. اب یہ مقبول عمل ہے صبح کے وقت قرآن کریم کو پڑھنا. اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جس کی شہادت غیر بھی کرے گی. اب ایک دو مثالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حافظ جلندھری صاحب
सब जानते हैं, जैसे हमारे कौमी संगीत, जैसे हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर के, इस तरह पाकिस्तान में जो कौमी संगीत है वो नारा है, वो हफीज जलंधरी साहब जो है उसको बोलते हैं। तो सुना हूँ तकरीर में कि एक दफा वो पिंडी के इलाका में सैर में जा रहे थे और उसी वक्त हर रोज एक आदमी भी सैर करता था। तो एक दिन अचानक वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो हफीज जलंधरी साहब कहते हैं कि क्या तुम अहमदी हो? ये क्या बात होगी, आपको कैसा ख्याल है कि मैं अहमदी हूँ? बात दरअसल ये है कि जिस महल से मैं गुजरता हूँ आप उस महल से निकलते हो और मैं देखता हूँ कि उस महल में एक घर है जहाँ कुरान मजीद सुबह सुबह जो है ना तिलावत होती है और तिलावत की आवाज आती है, और सिवाय अहमदियों के सुबह सुबह कुरान मजीद की तिलावत शायद कोई करता हो। अब देखें ये दूसरे भी जो है गवाही देते हैं कि अहमदी जो है कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। आमिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के तारीफ पर अमल करते हुए खुतबा कुरान के इरशाद के मुताबिक अहमदी कुरान की तिलावत करते हैं। आप जलसा सालाना कादियान जाते होंगे, देखते होंगे मस्जिद मुबारक, मस्जिद अक्सा सुबह के वक्त अगर थोड़ी सी नमाज के बाद देर कर दी तो वहां पर सैकड़ों कुरान रखे हुए हैं, हर कोई लपकते हुए कुरान मजीद को पकड़ता है और तिलावत उसका करता है। थोड़ी सी देर कर दी तो हमको कुरान मजीद नहीं मिलेगा और घरों में इसको होती कुरान मजीद। खत्म कुरान जो हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद खत्म करने के बाद अल्लाह हमें या मुझे जो पड़ता है कि रात के हिस्से में भी और दिन के हिस्से में भी कुरान करीम की तिलावत करने की जो है तौफीक अता फरमा, ये दुआ है इसमें। तो अब इतनी सारी बातें थी लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, बस मैं एक दो बातें रखकर 2-4 मिनट के अंदर बात को खत्म करता हूँ कि हर वक्त कुरान करीम की तिलावत की जा सकती है, इसके लिए कोई औकात ममनुआ नहीं है। जैसे नमाज के लिए भी औकात ममनुआ है कि नमाज नहीं पढ़ सकते इस वक्त खास वक्त में, लेकिन कुरान मजीद हर वक्त जो है पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए और खुशहाली से भी पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत की गर्ज क्या है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान शरीफ की तिलावत की असल गर्ज तो ये है कि उसके हक़ाइक़ और मारिफ पर इत्तला मिले और इंसान एक तब्दीली अपने अंदर पैदा करे। फिर और एक जगह फरमाते हैं कुरान की तिलावत से मोहब्बत इलाही पैदा होनी चाहिए। अब कुरान मजीद के जो असर है वो सबको पता है, वक्त नहीं है मैं क्या करूं। एक दो मिसाल आपके सामने रखकर मैं अपने तकरीर को खत्म कर देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला सब जानते हैं कैसे इस्लाम कबूल किया। बहन के घर जाते हैं, बहन मुसलमान हो गई, मारने पड़ने लगते हैं तो कहते हैं कि क्या पढ़ रहे हो? बहन उसको कुरान की तिलावत कर रही थी और फिर कुरान की तिलावत सुनते हैं, सीधा वहीं से उठ जाता है। इतना असर उनके दिल पर होता है, जाकर फिर इस्लाम को पूरा करते हैं। तफसीर की यहाँ पर तफसीर की जरूरत नहीं है। फिर आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त नंगी तलवार से उठते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर
کہ آیت کریمہ کی جو ہے اثر، اس کے تاثیر، ایک بہت بڑا پوائنٹ گزرا، مارماڈیو ولیم پکتھر، آپ گوگل کر سکتے ہیں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ مارماڈیو ولیم پکتھر جو ہے 1875 میں پیدا ہوا، 1936 میں، تو بہت بڑا پوائٹ تھا، انگریز پوائٹ تھا، قرآن مجید کی ترجمہ کرتا تھا، اور اس ترجمہ کا نام بھی بتا دیتا ہوں، میننگ آف دا گلوریس قرآن، کیونکہ وہ مطلب نہیں ہوتا تھا، صرف ترجمہ کرتا تھا، اور ہر رات جو ہے وہ ترجمہ کرتا تھا بیٹھ کر، تو صبح دیکھتا تھا تو جو لکھائی میں سے چند حروف جو ہے نا مٹے ہوئے نظر آتے تھے، اور حیران ہوتا تھا یہ کیسے مٹ جاتے ہیں، پھر بڑے غور سے جب دیکھتا تھا کیسے مٹ جاتے ہیں، تو بعد میں پتا چلا جب وہ قرآن مجید ترجمہ کرتا تھا اس کے اندر اتنا گھس جاتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے دل پر اتنا اثر کرتا تھا، اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے آنکھوں سے زار و قدار جو ہے نا آنسو ٹپکتے تھے، اور وہ آنسو جا کر وہ قرآن مجید کے حروف پر پڑتا تھا اور وہ حروف مٹ جاتا تھا، اور آپ سن کر حیران ہوں گے، گوگل میں دیکھ لے، وہ قرآن مجید کی تاثیر ہوتی کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، بڑی دور کی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، ابھی کی بات میں کہہ رہا ہوں، للت بھائی پٹیل گجرات کے ایک احمدی ہیں، ماشاءاللہ مسلم بھی ہیں، جینتی بھائی پٹیل، للت بھائی پٹیل، میں گجرات میں پوسٹنگ تھی میری، میں نے ان کو پوچھا للت بھائی سے کہ للت بھائی آپ کیسے مسلمان ہو، تو پٹیل ہے آپ، بڑے اونچے خاندان کے ہندو ہیں، کہتے ہیں عباس میرے دوست تھے اور مجھے جو سے لے گئے قرآن مجید دینے لگے اور میں ہندی ترجمہ پڑھنے لگا، مجھے تو قرآن مجید آتا نہیں ہے، جب قرآن مجید میں پڑھتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ خدا تعالیٰ بات کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد، قل حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہتے ایسا اثر ہوا اس کلام میں کہ یہ خدا کے کلام کے سوا کچھ ہوا ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، حضرت خاتم الانبیاء اسلام احمدیت جلسہ سالانہ کیرن، نعرہ تکبیر۔ اب کہتے ہیں کہ پھر میں نے عباس سے کہا، عباس میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اس کو احمدی نہیں ہوئے تھے، اور مسلمان ہو گئے، الحمدللہ سبحان الحمدللہ، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، صرف